اسی اس نو حیات دا دن کہاں گے۔ حیات تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء حیاتار سن، تمام نبیاں کی تعلیمات حیا اپنان واسطے نے۔ اس لیے اج دے دن نو اسی یوم حیات دے طور تے معاشرے دے اندر پیش کرنا ہے کہ حیات ایک فطری چیز ہے۔ ہر چیز دے اندر اللہ نے فطری طور پہ حیا رکھی ہے۔ پھر بے حیا اس کو ماحول بناتا ہے یا معاشرہ بناتا ہے۔ وگرنہ اللہ نے ہر ایک دے اندر فطری طور تے حیا رکھی ہوتی ہے۔ اور جس وقت انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اللہ نے ہاں اتنا ذلیل، اتنا رسوا اور اتنا کمتر ہو جاتا ہے کہ شیطان نو بھی اس بے حیا تے شرم آتی ہے۔ کہ وہ دی بے حیائی دی وجہ تو شیطان بھی شرماتا ہے۔ اور شیطان دا سب تو بڑا ہتھیار بے حیائی دا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر حیا نو پھیلاؤ۔ معاشرے کے اندر اپنی نوجوان نسل نو حیا سکھلاؤ۔ معاشرے کے اندر اپنی نسل نو اگر کامیاب بنانا ہے تو انہاں نو حیادار بنانا ہوئے گا۔ اللہ نے کامیابی حیا کے متعلق ہی بیان کی ہے۔ اٹھارواں پارہ ہے جنہوں قد افلاح کیا جاتا ہے۔ اسی پارے کا نام ہے قد افلاح۔ فلاح کامیابی کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور ایمان والے کیڑے نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، رب دا خوف پیدا کرتے ہیں۔
والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہاں نے فضول گلاں چھڈ دتیاں، فضول کام تو اعراض کر لیا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہاں نے نصاب پورا ہونے تے زکوٰۃ ادا کی۔ اور پھر میں اپنے عنوان کے مطابق آیت مبارکہ لی کہ کامیابی اللہ نے حیات اندر رکھی ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جنہاں ایمان والیاں نے اپنی عزت نو محفوظ کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اپنی عصمت نو اپنی عفت نو محفوظ رکھیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا کامیاب ہو گئے حیا والے ایماندار، کہ پتہ چلیا کہ اللہ نے کامیابی حیا کے اندر رکھی ہے۔ بے حیائی دے اندر سوائے ذلت اور کوئی شے نہیں لبھی، اور یہ تجربہ معاشرے میں جیڑا بندہ کردار دا بے حیا ہوئے گا اودی بھی معاشرے چ کوئی عزت نہیں۔ اور اگر کوئی زبان دا بے حیا ہوئے گا تو رسوا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نظراں دا بے حیا ہے یا کوئی کنا دا بے حیا ہے تے اللہ نے بے حیا واسطے عزت اور کامیابی نہیں رکھی۔ اللہ نے عزت کامیابی صرف حیا کے اندر رکھی ہے، اور تمام نبیاں نو اللہ نے حیا والا بنا کے بھیجا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر کے اندر اتنی حیا سی کہ ایک کواری بچی دے اندر بھی وہ حیا نہیں ہوئی تھی۔ نبیاں کی تعلیمات تے حیا والی تعلیمات نے، لیکن افسوس آج ساڈے تعلیمی اداریاں کے اندر تسی بھی پڑھتے ہو، تسی بھی دیکھتے ہو، ثقافت دے نام تے ساڈیاں جوان بیٹیاں نو نچایا جاتا ہے، کلچر دے نام تے تعلیمی اداریاں دے اندر ساڈیاں بیٹیاں کو کس انداز دے اندر فنکاری کروائی جاتی ہے، اور جس تعلیمی ادارے کے اندر حیا نہیں سکھائی جاتی میں ممبر تے بیٹھ کے گل کر رہا بڑی ذمہ داری دے نال،
جس تعلیمی ادارے دے اندر بچیاں نو حیا نہیں سکھائی جاتی، اس نو تعلیمی ادارہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں بے حیائی کا اڈا تے کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم علم تو ہے، اور علم نبیاں کی شان ہے، تے تعلیم دا نام لے کے نبیاں کی شان دا نام لے کے اور پھر معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلائی جائے تے وہ قطعاً تعلیمی ادارے کے عنوان دے حقدار نہیں، اور معاشرہ کدے بھی بے حیائی دے نال کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں یورپ ترقی کر گیا اور یہ سانو برقے دا پردے دا مولوی کہہ کے تے سانو اج تک تکیہ نوس بنائی بیٹھے ہیں، لیکن یورپ کی عورت کو جا کے پوچھو، وہ کہتی ہے میں غیر محفوظ ہاں، غیر محفوظ۔ اور ایک با حیا با پردہ مسلمان عورت کو پوچھو، وہ کہے گی میں اپنے معاشرے دے اندر اپنی عزت عصمت عفت دے اندر محفوظ ہوں۔ کہ ترقی یافتہ معاشرہ پھر کہڑا ہوا؟ یہ سوچنے دیا گلاں نے، صرف اسی دنیا کے اندر کمان واسطے کھان واسطے نہیں آئے، اس معاشرے کو سنبھالنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دسو گھر کا ایک فرد اگر گھر کے ماحول کو خراب کرے اور باپ کہے کہ میں تے کما رہے ہیں سارے نو کھلا رہے ہیں، چلو خراب کرتا ہے کرن دے، کدے بھی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے تے نہیں کما رہا کہ تو میرے گھر کا ماحول خراب کرے، تے رب سانو اس لیے تے نہیں کھلا رہا کہ اسی رب کی زمین کا ماحول خراب کریے۔ باپ اس فرد نو گھر دے کڈدا تے نہیں کرو، لیکن ناراض ضرور ہوتا ہے۔ رب ساری روٹی تے نہیں بند کرتا، لیکن ناراض ضرور ہے۔ اس لیے اللہ نے حیا کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھنا، قد افلح المؤمنون، فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر انہاں ایمان والیاں کی صفتاں بیان کیتیاں نے، انہاں صفتاں دے اندر ایک صفت حیا، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جنہاں ایمان والیاں دے اندر حیا ہوئے گی، عزت عصمت عفت کی حفاظت ہوئے گی، او ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور قیامت کی نشانیاں جو ایک نشانی تسی سنی ہوئے گی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، لیکن تسی کدے اس حدیث کے مفہوم نو اس انداز کے اندر سوچو کہ اس دنیا کی بقا حیات قائم ہے، اس دنیا کی بقا حیات قائم ہے۔ جدو بے حیائی عام ہو
ہوئے گی تے قیامت آئے گی، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی۔ پتہ چلیا جدوں تک معاشرہ حیات قائم رہے گا ادوں تک دنیا باقی رہے گی۔ بے حیائی اس کائنات کو بربادی دی طرف لے کے جاتی ہے۔ بے حیائی اس دنیا کو قیامت وال لے کے جاتی ہے۔ یہ ساریا گلاں جو اج میں تمہوں قرآن و حدیث جو سمجھانیاں نے، جے رب نے ساڈے دلاں دے اندر اتار دتیاں تے انشاءاللہ ساڈے گھراں دا، محلیاں دا، معاشرے دا ماحول باحیا ہو جائے گا کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری ذمہ داری صرف نمازیں ہی نہیں میرے ذمے، معاشرے کو سنوارنا بھی میرے ذمے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حیا کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر فرمایا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن جدوں کسی شے کا سایہ نہیں ہوئے گا میدان حشر کے اندر، سورج سوا نیزے تے آ چکیا ہوئے گا، ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا۔ ایسی حالت دے اندر 7 بندے ہونگے، 7 جنہاں نو رب اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ گرمی شدت بھی ہوگی کہ بندہ چھان لگتا ہے، چاہے کند بھی مل جائے، کسی درخت بھی مل جائے۔ کہ میدان حشر کی گرمی کا اندازہ کرو، زمین تانبے دی، اس گرمی کے اندر بندہ چھان لگتا ہوئے گا۔ فرمایا 7 بندیاں نو رب اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ تسی میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ انہاں 7 بندیاں کے اندر ایک وہ نوجوان ہوئے گا جنہوں کسے حسب نسب حسین عورت نے گناہ کی دعوت دیتی ہوئے گی، اور اس نوجوان نے کیا ہوئے گا مینوں اپنے رب دا خوف ہے، میں اس گناہ دے قریب نہیں آ سکتا کہ مینوں اپنے رب دا خوف ہے۔ اودی حیا رب کو اتنی پسند ہے کہ کل میدان محشر کے اندر جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اس باحیا نوجوان کو رب اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 14 فروری کے دن کو یوم حیا کے طور پہ منایا کرو، بے حیائی کے دن کے نہیں کہ ویلنٹائن ڈے منانا ہے۔ انگریز بے حیائی کا دن مناتا ہے، مسلمان یوم حیا منائے گا۔ مسلمان اس دن کے اندر حیا دیاں گلاں کرے گا۔ قرآن سانو حیا دیاں گلاں دسدا ہے، نبی دا فرمان سانو حیا دیاں گلاں دسدا ہے۔ تے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والیاں دیاں صفتاں بیان کردیاں ایمان والیاں دی حیا رب بیان کردے، کیڑے ایمان والے کامیاب نے۔
فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جڑے ایمان والے اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کردے نے۔ رب دا اعلان ہے، جے میں انج کہاں کہ رب نے ضمانت دیتی ہے، رب کہتا ہے کہ حیات تہاڈا کام ہے اپنانا اور کامیابی عطا کرنا، اے میرے رب دا کام جے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا او ایمان والے کامیاب ہوئے نے جنہاں نے اپنی عصمت دی حفاظت کی تھی، جنہاں نے اپنی عزت دی حفاظت کی تھی۔ اور میرے دوستو حیا سننی ہوئے، میں توانو اللہ دے محبوب دی حیا دسدا۔ اللہ دے نبی دے کول عورتاں بھی آندیاں سن، خواتین بھی آندیاں سن، مستورات آندیاں سن۔ اللہ دے محبوب خواتین نو جدو بیعت کردے سی، جیڑیاں عورتاں اللہ دے نبی دیاں مریدنیاں بندیاں سن، اللہ دے محبوب اس شرط تے بیعت لیندے سن انہاں عورتاں کولوں کہ بے حیائی نہیں کرو گی، بے حیائی دے قریب نہیں جاؤ گی، کدے بے پردہ نہیں پھرو گی کہ تسی محمد دی مریدنیاں کہلواؤ گی۔ اج دا پیر تے ماشاءاللہ سر تے بھی ہاتھ رکھدا ہے، اج دا پیر تے سر تے بھی ہاتھ رکھدا ہے، لیکن شرن حرام ہے۔ اللہ دے محبوب بیعت کرتے سن، پیالے دے اندر پانی لیا، او دے اندر اللہ دے نبی نے ہاتھ پایا، وہ پیالہ عورتاں نو دیتا کہ جس جس عورت نے میری بیعت کرنی ہے اس پیالے دے پانی دے اندر ہاتھ پا دے، کہ غیر محرم نو یہ ہاتھ نہ لگے۔ یہ نبی دی تعلیمات، یہ نبی دی حیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، حیا والے مومنی کامیاب نے۔ بے حیا نہ دنیا دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، بے حیا نہ آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر آؤ میں توانو 22ویں پارے دے اندر سورہ احزاب سنو۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو کہتے نے میرے محبوب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان اپنیاں گھر والیاں نو حکم دیو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر حیاداری دے نال رہن۔ اگلا جملہ قرآن دا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بغیر چادر تو، بغیر دوپٹے تو، بغیر پردے تو جاہلاں دی طرح کدے باہر نہ آن۔ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، آج اسی بے پردگی نو ترقی سمجھ دیاں اور پردہ کرنے والیاں نو اسی جاہل سمجھ دیاں، لیکن اللہ دا قرآن پڑھو، قرآن کہندا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے جیڑیاں بے پردہ پھر دیاں نے، اے پہلیاں جہالت دے اندر نے۔ بے پردگی جہالت ہے، حیا جیڑی ہے یہ ترقی ہے، حیا جیڑی ہے یہ تعلیم ہے، اور بے پردگی یہ جہالت ہے۔ جہالت کے مقابلے تے تعلیم آتی ہے، تعلیم جہالت کے مقابلے تے،
لیکن اج تعلیم دا نام لے کے تعلیمی ادارے دے اندر بے حیائی ہوتی ہے۔ لیکن آؤ میں پھر تانوں اللہ دا قرآن سناواں۔ قرآن کی کہندا ہے والحافظین، جدو ایمان والے مرداں دا اللہ نے بیان کیتا، ایمان والیاں عورتاں دا بیان کیتا، جڑا حیادار ہوئے گا رب دا وعدہ ہے دی مغفرت دا، جڑا حیادار عورت ہوئے گی رب دا وعدہ ہے او دی مغفرت بھی کرے گا، اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اللہ دا قرآن پڑھ لینا، فرمایا والحافظین فروجہم، جنہاں نے اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کیتیاں، والحافظین فروجہم، جنہاں مرداں نے اپنی عزت دی حفاظت کیتی، والحافظات، اور جنہاں عورتاں نے اپنی عفت دی حفاظت کیتی، والذاکرین اللہ کثیرا، اور جنہاں مرداں نے اللہ نو کثرت دے نال یاد کیتا، اللہ دا کثرت دے نال ذکر کیتا، والذاکرات، اور جنہاں عورتاں نے اللہ دا ذکر کثرت دے نال کیتا، اور اللہ دا وعدہ سنو، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اعد اللہ لہم مغفرہ، جڑے باحیا مرد ہون گے، جڑیاں باحیا عورتاں ہون گیاں، اے میرے رب دا وعدہ ہے، اعد اللہ لہم مغفرہ، فرمایا اللہ انہاں دی مغفرت کر دے گا۔ اور اگلا جملہ اللہ نے قرآن دا سنو، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت بھی ہوئے گی تے اجر عظیم بھی ملے گا۔ اکھ دی حیا کے اندر، کردار دے حیا کے اندر بڑا اجر ہے۔ اے نبیاں کی سنت حیا، نبیاں کی تمام دے تمام نبی حیا والے سن، اور یاد رکھنا حیادار لوکاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں، جے اندر حیا ہوئے رب اودی دعا رد نہیں کردا، جے اندر حیا ہوئے رب اونوں رسوا نہیں کردا۔ اے نیا دعوی قرآن یہ کہہ رہے ہیں، نبی دا فرمان یہ کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے سن، تانوں سنی ہوئے گی، غار کا منہ بند ہو گیا سی، مشکل کے اندر پہ گئے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، انہاں نے اپنی اپنی نیکیاں دا واسطہ دیتا ہے کہ دعا کی تھی۔ انہاں تیناں دے اندر ایک جوان ہو سی، جدو غار دا منہ بند ہویا، نوجوان نے ہاتھ اٹھائے نے، میرے ربا میں ایک نوجوان لڑکی دے نال گناہ دا ارادہ کر لیا، اس نے گناہ کرنے واسطے میرے کولو اتنے پیسیاں دا مطالبہ کیتا، اللہ میں او دا مطالبہ بھی پورا کر دیتا بے حیائی واسطے، لیکن جدو میں او دے قریب ہویا، اس نے کہا بے حیا رب تو ڈر جا، اللہ میرے دل دے اندر تیرا خوف پیدا ہویا، میں پیسے بھی واپس نہیں منگے تے بے حیائی بھی نہیں کیتی، اللہ جے میری اے حیا تینوں پسند ہے، اس حیا دی برکت دے نال اس غار دے منہ تو پتھر نو ہٹا دے، ایک ہوا دا تیز جھونکا آندا ہے،
غفار دے منہ تو پتھر ہٹ دائے اے تینوں نوجوان غار تو باہر آندے نے تے حیادار بھی رب دعاواں قبول کرتا ہے حیادار تے حیادار نے حیاداراں دے وسیلے نال جے رب کولوں منگو تے رب انہاں دی بھی نہیں موڑدا ایک واقعہ لکھے کتاباں کے اندر قحط سالی کا زمانہ بارشاں بند جی آج کل بارشاں نہیں ہو رہی ہیں سارا موسم سردی کا گزر گیا بارش نہیں ہوئی یہ نزلہ کھانسی زکام بخار یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ایسا آ گیا قحط سالی کے ساری گندم خشک زمیناں خشک ہو گئی لوگ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کیا جتنے بھی نیک لوگ نے صلحاء نے سارے کے سارے عورتاں بچیاں سمیت حتیٰ کہ جانوراں سمیت باہر میدان کے اندر آؤ نماز استسقاء پڑھیے نماز استسقاء کہتے ہیں بارش منگنے واسطے دعا نماز پڑھی دیئے 2 رکعت نفل اور سارے میدان کے اندر نیک بھی آگئے گناہگار بھی آگئے مرد بھی آگئے عورتاں بھی آگئے بچے بھی آگئے جانور بھی لے آئے کہ ابھی رب کے سامنے رونا ہے کہ ربا کھان لے کوئی شہر نہیں قحط سالی ہے جانور مر رہے ہیں پین لے شہر کو نہیں لب رہی آج رب کو لو منگا گے سارے آنے دعاواں شروع کر دیتیاں رو رہے نے مانگ رہے نے بچے بھی عورتاں بھی جوان بھی بوڑھے بھی نیک بھی برے بھی سارے مانگ رہے نے لیکن بارش دے آثار کوئی نہیں گرمی بڑی شدت دی پہ رہی ہے کہ ایک نوجوان اونٹ کی لگام پکڑ کے آندہ نظر آیا اونٹنی کے اوپر ایک عورت باپردہ سوار بیٹھی ہے نوجوان نے لگام پکڑی ہوئی ہے میرے دوستو جدو دیکھا انہیں مجمع انہیں کہنا کی ہے اتنے لوگ تو اکٹھے ہوئے رہے تھے بچے بھی عورتاں بھی مرد بھی بوڑھے بھی جانور بھی انہوں نے پوچھا خیر تے ہے وہ مسافر سی وہ نوجوان کہ تسی جو سارے اس میدان کے اندر اکٹھے ہوئے ہو خیر ہے انہوں نے دسیا کہ سارے علاقے کے اندر خشک سالی ہے قحط سالی ہے بارشاں بند ہو چکی ہیں اسی نماز استسقاء ادا کرنے واسطے نکلے ہیں بڑی دیر ہو گئی رو رہے ہیں منگ رہے ہیں لیکن بدلاں کا کوئی آثار بارش کے نظر نہیں آ رہے اور نوجوان کہتا ہے ٹھہرو اپنے اونٹ دے کول آیا اور جیڑی عورت سوار سی نا اونٹ تے وہ دی چادر لٹک رہی سی تھلے وہ واپردا ہو رہی سی اس نوجوان نے اس عورت دی چادر نو پکڑیا ہاتھ چک لے ساری عوام دیکھ رہی ہے نوجوان دعا کر دے ربا کہ میری ماں اونٹ تے سوار ہے اللہ میری ماں میں بچپن تو جوان ہو چکیا میں اپنی ماں دی حیا ویکھی ہے میری ماں دا چہرہ کسے غیر مرد نے آج تک نہیں دیکھیا اللہ میں اپنی ماں دے حیا دے صدقے تیرے کولوں انہاں لئی بارش منگدا اللہ میں اپنی ماں دی حیا دے صدقے تیرے کولوں انہاں لئی رزق منگدا اس نوجوان نے دعا کیتی ہے اجے دعا کرنے تو بعد دے ہاتھ تھلے نہیں آندے آسمان تے ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں نے او گرمی دی شدت ٹھنڈیاں ہواواں دے اندر تبدیل ہوندی ہے اور بارش برسنا شروع ہو گئی میرے دوستو اس واقعے کو سبق ملیا حیاداراں دے وسیلے دے نال بھی رب دعاواں قبول کردا ہے حیا رب کو اتنی پسند ہے کہ اسی طرح اور میں تانوں بخاری شریف کے واقعات سنائی جاواں
جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا آغاز سی مکے کا ایک قافلہ روم گیا سی، روم دا بادشاہ سی ہرقل انہا نام سی بادشاہ دا، اودے تک بھی خبر پہنچی کہ مکے کے اندر ایک بندے نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہ بھائی دیکھو سارے علاقے کے اندر کوئی قافلہ مکے تو آیا ہوئے تو انہاں کے کچھ بندیاں نو لے کے آؤ، میں اس بندے کے متعلق پوچھنا چاہوں۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، اے اس وقت قافلے دے نال شام گئے ہوئے سن روم، اودی انٹیلیجنس نے دیکھیا، انہیں پکڑیا، پیش کیتا چاند اور مکے دے جوان، بڑی لمبی گفتگو بخاری شریف دے اندر ہرقل نے پورے سوال جواب کیتے، پھر انہیں ایک سوال کیتا کہ حیا نبی دی اول دعوت نبی دی حیا ہے۔ ہرقل کہتا ہے اے دس کے او جڑا کہتا ہے میں نبی ہوں، ماذا یامرون، اور تانوں دعوت کی دیتا ہے، تانوں حکم کی دیتا ہے، اور لوگاں نوں دسدا کی ہے ماذا یامرون، کہ وہ تانوں کہتا کی ہے۔ کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں، لیکن انہاں دے الفاظ بخاری کے اندر بول کے کہندے نے اس بندے نے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تو پوچھدا ہے ماذا یامرکا، او دی دعوت کیے، او چاندہ کیے، او کہندہ کیے۔ حضرت سفیان کافر عیسائی بادشاہ دے سامنے میرے نبی دی دعوت جنہ لفظاں دے نال بیان کر دے نے، او بخاری دے اندر لفظ موجود نے، فرمایا یا امرنا بالصدق، او سانو کہندا ہے سچ بولو، یا امرنا بالصدق والصلاۃ والصدقۃ، او سانو سچائی دا، نماز دا، صدقے دا حکم دیندا ہے، اور اگلا جملہ کہندے نے والعفاف، او سانو عفت دا، حیا دا درس دیندا ہے۔ ابو سفیان عیسائی بادشاہ دے سامنے نبی کی دعوت کا تذکرہ کر رہے نے کہ پوری اولین دعوت ہے کہ با حیا بن جاتا، یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے دوستو اسے بخاری کے اندر میں تانوں دسدا کہ اللہ حیا دار لوکاں دا حمایتی ہے، حیا دار کو رب کلیاں نہیں چھڈدا، یہ میری گل بولے بن، ساری دنیا مل کے ذلیل و رسوا کرنا چاہے، اگر اندر حیا ہوئے گی رب اس بے حیائی کو عزت عطا کرے، کہ وہ بے حیائی کے اندر ملوث کر کے کسی نو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ انہاں دی اس بے حیائی دے ماحول چوں اس حیا دار کو عزتاں دے مقام تے پہنچائے۔ بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا ولی جریج کا نام ہے، جریج بڑا نیک متقی، انہیں اپنا عبادت خانہ بنایا ہے، عبادت کرتے ہیں ہر وقت۔ ایک دن نماز پڑھ رہے سن، اماں نے آواز دی کہ یا جریج، جریج اذهب، ادھر آ، میری گل سن۔ اے ہن نماز نہیں کی کھڑے سنے نہ کہ پہلے نماز پوری کر رہی ہے، پھر میں ماں کی گل سن رہی، ماں کوئی ضرورت سی، جلدی ماں نے کیا جدوں تک تو کسی بے حیا عورت دا منہ نہ ویکھے گا تینوں موت نہیں آئے گی، دیر کر دیتی ہے۔ مسئلہ یہ سمجھ لینا، نفلی نماز ہوئے نا، نفلی فرضی نہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہو باپ یا ماں بلائے کے لیے تو توڑ دے،
ماں باپ کا حکم فرض ہے، یہ نماز نفل ہے۔ فرض نماز نہیں توڑنی، نفلی نماز توڑ دینی۔ ماں باپ کا حکم پورا کرنے تو بعد پھر انہاں نفلہ بھی قضا کر دو۔ تے جریج کو ماں نے بلایا، انہاں کیا پہلے میں نماز پڑھنی ہے۔ بخاری کے اندر اللہ نے نبی بنی اسرائیل کے اس ولی کا تذکرہ فرما دیا، لیکن رب حیادارہ کا حمایتی کس طرح بنتا ہے یہ میں تمہیں دسنا ہے۔ میرے دوستو، ماں نے جملے کہہ دیتے، جریج بڑے عبادت گزار، بڑے حیادار، بڑے متقی، پرہیزگار۔ ایک دن انہاں دے عبادت خانے دے اندر ایک عورت جوان آ گئی۔ اس نے کیا میرا مطلب پورا کر دے۔ جریج اللہ دے ولی سن، انہاں نے کیا اخاف اللہ، میں اللہ دا خوف رکھدا، اس بے حیائی دے قریب میں نہیں جانا۔ میرے دوستو، اس عورت نے اپنا مطلب کسی اور نال پورا کر لیا، اور وہ دل کے اندر سی میں جریج نو بدنام کراں گی، میں جریج نو رسوا کراں گی۔ انہیں میرا مطلب پورا نہیں کیتا۔ عرصہ گزر گیا، 9 مہینیاں تو بعد عورت بچہ لے کے جریج دے عبادت خانے تے کھڑو گئی۔ آگے انہاں دی مسجد دے بوئے تے آگئی، یہ کہہ لو عبادت خانے آج نہیں بچدا میرے کو، آج یہ ذلیل ہوئے گا۔ اور انہیں کہتا دیکھو تسی یہ نیک سمجھتے ہو کہ یہ حرکتاں دیکھو، اب بچہ میں جریج کا لے کے آئی۔ تے لوگ العوام کا نام وہ جو سنتے ہیں وہی مانتے ہیں، حقیقت وہ نہیں دیکھتے۔ بس لوگوں نے سنا اچھا بڑا نیک بنیا پھردا ہے، بڑیاں نفلاں پڑھدا ہے، انہوں نے جناب عبادت خانہ بھی گرا دیتا، حضرت جریج کو بھی ماریا۔ کہ جریج کہتے ہیں میری گل سنو، میری گل سنو، یہ قصور نہیں کہ میری ماں کی بددعا سی جڑی پوری ہو گئی ہے، لیکن ایک یاد رکھو ماں کی بددعا تے پوری ہو گئی، لیکن مینوں اپنے رب تے یقین ہے، میرا رب مینوں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ نے محبوب نے فرمایا عورت دی گود دے اندر بچہ بول کے کہندا ہے، بول کے کہندا ہے نا نا نا، جریج اللہ دا ولی ہے، جریج نیک، جریج متقی پرہیزگار باحیا ہے، اے جریج دی غلطی نہیں، میری ماں نے اپنا مطلب فلاں نال پورا کیتا، جیدی پاداش دے اندر میں پیدا ہویا۔ رب یہ جو باحیا لوگاں کی عزتاں بچاندا ہے، رب یہ جو باحیا لوگاں دا حمایتی بندا ہے۔ پھر بخاری کے اندر دوسرا واقعہ، ایک میں تمہوں مضبوط گلاں دس رہا، کوئی ہماری نہیں گناہ کی گلاں نہیں۔ اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیتا حضرت جریج کا کہ حیا اپنے اندر پیدا کر لو، پھر دیکھو رب تمہاری حمایت کس کس طرح کرے گا۔ پھر وہی لوگ جنہاں نے حضرت جریج کا عبادت خانہ گرایا سی، انہوں نے بڑا عالی شان کر کے بنایا، خود بنا کے دیتا، معافی منگی کہ میرے دوستوں ماں کی بددعا بھی پوری ہوئی، اور اللہ نے اپنے ولی اور ان کی حیات کی عزت کا ناموس کا حمایت اور دفاع بھی کر کے دکھا دیتا۔ پھر اللہ نے نبی نے فرمایا بخاری کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے بیٹھی کہ اللہ حیادار لوگوں کی حمایت کیویں کرتا ہے۔ دودھ پلا رہی ہے، ایک جوان گزریا سواری، بڑا جناب عالی شان خوبصورت جوان، اگے پیچھے نوکر چاکر خادم، لباس ہوتا بڑا زرق برق لباس۔ جدو ماں نے دیکھا، ماں کہتی ہے اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو یہ جنا بنا۔ کہ ماما دی چاہت ہوتی ہے لیکن کل دا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔
ماں کہتی ہے اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے نو بھی ایسا ہی بنا. ان بچہ تھوڑی پھرے وہ ماں دی گود سے بول کرنا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ماں دی گود سے بول کے کہتے ہیں اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ میں میرے جگہ نہ بنے. بچہ بولے. پھر تھوڑی دیر تو بعد ایک عورت کو لوگ مارتے ہوئے کٹتے ہوئے گانا کرتے ہوئے لے کے جا رہے. جو نے دیکھا عورت نے انہیں پھر یہ جملہ کیا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بیٹے نو اس عورت جیسا رسوا نہ کری. بچہ پھر بول گئے اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مینو اس عورت کی طرح بنا. ماں کہتی ہو تو کی کہیں جانا ہے. چھوٹا بچہ بولیا اللہ حمایت کرتا ہے با حیا لوگا. اللہ دے نبی نے فرمایا پھر بچہ بولتا ہے ماں تو ظاہر نو ویکھے آئے رب تے دلاں نو دیکھدا اے. اما تو تے صرف اکھاں دے نال ویکھے آئے رب تے دلاں دے بھید جاننے والا اے. میں معصوم بچہ جدو تو کہ اللہم اجعل ابنی مثلہ اس جوان کی طرح میرے بچے نو بنا. اما تینوں پتہ نہیں بڑا ظالم ہے، بڑا لوگاں دے حق کھان والا ہے. مینوں رب نے دسیا تے میں کیا ربا مینوں اجدا نہ بنا. اور کہ دوسری عورت سی نا جنہوں لوگ مار رہے سن، جنہوں گالاں کٹ رہے سن، وہ تے انہاں نے تہمت لگائی سی، حالانکہ وہ پاک دامن حیا والی عورت سی. اس لیے لوگ مار رہے سن کہ انہاں نے صرف لوگاں دیاں گلاں سنیاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس بچے نے بول کے اس عورت دی حیا دی گواہی دیتی ہے. اور رب نے دسیا ہے کہ جڑا با حیا ہوئے گا میں ایک اودا حمایتی بنا گا. کہ اللہ دے نبی دا فرمان بخاری دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر جناب یوسف دی حیا دیکھو اور اس بچے دی گواہی دیکھو کہ یوسف دی حمایت رب نے اس بچے کو کروائی. پھر سیدہ مریم دا واقعہ اللہ دے قرآن دے اندر کہ انہاں دی گود دے اندر عیسیٰ علیہ السلام بول دے نے اپنی اماں دی گواہی دے نے کہ میری اماں با حیا ہے، انہیں کوئی غلط کام نہیں کیتا، انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا. رب نے سیدہ مریم کی حمایت کی تھی، جناب یوسف کی حمایت کی تھی. سورہ نور قرآن کے اندر 18 پارے سے پڑھ کے دیکھو جدو منافقہ نے اما عائشہ سے تہمت لگائی اللہ نے قرآن اتار کے اما عائشہ کی خود گواہی دی کہ با حیا لوگا دا میں اج حمایتی بنتا ہوں. رب اج حمایت کرتا ہے با حیا لوگا دی. حیا اپناؤ. 14 فروری کو یوم حیا دے طور تے مناؤ. بے حیائی دے طور تے نہ اپناؤ بلکہ یوم حیا دے طور تے اپناؤ کہ اسی اپنی نسلاں دے اندر حیا کو منتقل کرنا. کہ اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے، اللہ دے قرآن دا میں آیت دا ترجمہ کر کے گل مکانا. فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، جنہ مرداں نے جنہ عورتاں نے اپنی حیا دی حفاظت کر لے، اپنی عزت عصمت دی حفاظت کر لے. اللہ نے وعدہ کر لیا اعد اللہ لہم مغفرتا کہ اللہ دا انہاں لئے مغفرت دا وعدہ ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بہت بڑے اجر دا وعدہ ہے اس حیات. میرے دوستو حیا بہت بڑی نعمت رب دی. حیا جتے اندر ہوئے گی رب پستیاں تو چک کے بلندیاں تے پہنچائے گا. اور جدو بندہ بے حیا ہوتا ہے
کہ بھائی رب بلندیاں تو پستیاں تے گراتا ہے. بڑے بڑے واقعات نے قرآن و حدیث کے اندر. بڑے بڑے باعزت لوگ. قارون دا تسی نام سنیا ہوئے دا قرآن سے واقع. موسیٰ علیہ السلام دا کزن سی یہ قارون. بڑا مالدار سی, بڑا سیٹھ سی. تے انہیں موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کیا اور زکاة دیا کر. رب نے تینوں مال دیتا ہے زکاة دیا کر. انہاں جواب پتہ کی سی؟ انہیں کیا میں کمایا اپنی محنت دے نال تے میں زکاة کیوں دیا؟ اے میری محنت دا مال ہے. کنجوس اتنا, بخیل اتنا کہ سالن پلیٹ چے نہیں سی کھانا, روٹی پہ رکھ کے کہ پلیٹ کتے گندی نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا نا زکاة دیا کر, انہیں کیا نہیں ہٹنا موسیٰ تے میں تینوں بدنام کراں گا. موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع کے اندر تقریر کر رہے سن, دعوت دے رہے سن لوگوں دین دی. انہیں پیسے دے کے ایک غلط عورت کو تیار کر لیا کہ جدو موسیٰ مجمع سے کھڑا ہوئے گا کہ تو جا کے شور پا دینا ہے کہ موسیٰ دا میرے نال غلط تعلق ہے. قرآن کے اندر بھی قارون دا تذکرہ اللہ کے نبی نے بھی یہ واقعہ بیان کیا. تے جدو موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے سن انہیں جا کے کھب پا دی عورت نے. تے جدو انہیں شور پایا نا تے موسیٰ علیہ السلام خاموش ہے. لوگوں کو کیا یہ نہیں گل سنو پہلے ایک ہی کہندی ہے تے رب تے پھر رب ہی ہے نا. یہ زبان بھی رب نے دیتی ہے. تے جدو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں سنو یہ نہیں کہتی ہے تے رب نے اس عورت کی زبان ہی الٹ دیتی. وہ کہتی ہے موسیٰ چنگا ہے تے قارون گندا ہے. انہیں کہنا ہو سی لیکن رب نے زبان الٹوا دیتی. بڑے مجمع کے اندر رب نے موسیٰ علیہ السلام کو رسوائی تو بچایا. اے واقعہ بھی دس رہا ہے رب حیا والیاں دا حمایتی ہے. اور قارون دا انجام قرآن دے اندر اتنا بڑا سیٹ, اتنا بڑا دولت مند, اتنا بڑا لوگ دی قدر کرتے سن. رب نے زمین نو کیا پھٹ جا, زمین پھٹ گئی. اے اپنی بلڈنگ کوٹیاں سمیت مال سمیت زمین دے اندر غرق. پھر رب نے کیا زمین نو ہل مل گیا. زمین دے اندر رب نے دسا دیتا. اس لیے حیا داراں دا حمایتی رب ہے. معاشرے کے اندر حیا پھیلاؤ پھر دیکھنا کہ رب دی مدد نصرت کس طرح تواڈے نال آندی ہے. اللہ پاک ساری اولاداں نوں بھی با حیا بنائے, سانوں بھی با حیا بنائے اور سارے معاشرے کے اندر بھی حیا پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.